گے تو جس عیب کو اس نے زندگی بھر چھپایا آپ اسے دنیا کے سامنے کھول رہے ہیں۔ اور لوگوں کی تو حالت یہ ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہلانے والا غاسل میت اگر میت کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بیان نہ کرے، لیکن ہمارے ہاں کہاں چپ رہتے ہیں، جہاں بھی بیٹھیں گے اسے نکالیں گے۔ اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں کہ چونکہ زندگی میں جن سے پردہ نہیں رہا ان کے تو عیب خوبیاں سب ایک دوسرے کے سامنے ہیں، وہی اگر ایک دوسرے کو نہلائیں گے تو وہ بات ویسی رہے گی جیسے زندگی میں تھی، تو وہ عیب ڈھکے رہیں گے، چھپے رہیں گے۔ جناب فضیلت شیخ، داڑھی کو مہندی لگانا سنت ہے یا نہیں، اور داڑھی کی حد یعنی لمبائی کے لحاظ سے کیا ہے؟ داڑھی کو مہندی لگانا سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے رنگو الا السودا، سوائے کالے کے۔ کالے کی ممانعت ہے، کالے کے علاوہ جون سا رنگ دنیا میں آپ کو پسند آتا ہے آپ لگائیے، نیلا بھی، ہرا بھی، پیلا بھی، جو بھی، صرف کالا نہیں کر سکتے۔ کالے کے علاوہ ہر رنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں، البتہ وہ رنگ ایسی چیز کا رنگ ہو جو آپ کے بال کو رنگے، بال کے اوپر تہ نہ چڑھائے، چھلکا نہ ہو اس کا۔ جس طرح خواتین ہماری ناخن پالش لگاتی ہیں اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کو آپ یوں کھرچے ناخن سے تو اترتا ہے، وہ چیز والا کلر نہ ہو، وہ ناخن پہ لگا ہو، جسم کے کسی حصے پر لگا ہو یا بالوں پر لگا ہو، اس سے وضو بھی نہیں ہوتا، اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی تہ کے نیچے کا جو جلد کا حصہ ہے وہ خشک رہتا ہے، جبکہ پورا جسم تر کرنا فرض ہے اس صورت میں۔ تو وہ رنگ جو بالوں کو رنگ دے اور اوپر اپنی کھال نہ چڑھائے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ جہاں داڑھی کی لمبائی چوڑائی کا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قص الشوارب واعف اللحى، مونچھوں کو پس کرو، اسے معاف کر دو۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کچھ بھی کرے، دائیں بڑھے بائیں بڑھے، لٹکے اڑے پھرے، جدھر بھی بکھرے، اس کو سزا نہ دو، نہ کینچی سے، نہ استرے سے، نہ بلیڈ سے، اس کے جتنے بھی قصور ہیں معاف کر دو، اس کو بڑھنے دو۔ البتہ آپ خوبصورت بننے کے لیے اسے دھوئیں، صابن استعمال کریں، شیمپو استعمال کریں، خوشبو استعمال کریں، تیل استعمال کریں، کنگھی استعمال، آپ اسے صاف ستھرا رکھیں، سجا کے رکھیں۔ ماشاءاللہ مولانا عبدالواحد صاحب کی داڑھی کتنی سفید، دھلی ہوئی، چمکیلی، خوبصورت لگ رہی ہے، بلکہ آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کاش ہماری بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو یہ ہے خوبصورتی، یہ خوبصورتی، آپ اسے دھوئیں، کنگھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یوں بکھیر کے رکھیں اور مٹی اندر ڈالیں اور نہ یہ پتہ چلے یہ انسان ہے اور نہ پتہ چلے بھوت ہے، اور گھر میں ابا آئے تو بچے رو کے اماں کو چپک جائیں کہ کیا بلا آ گئی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، آپ بالکل اس دائرے میں رہیں اور خوبصورت سجائیں، اسے تیل لگائیں، خوشبو لگائیں۔ جی جناب، آپ نے فرمایا بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں جب رکوع میں مل جاتے ہیں تو جو ملتے ہیں وہ عرب پا لیتے ہیں، عرب کے مفتی ان کو نہیں روکتے، کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ آپ برائے مہربانی کر کے حدیث سے صرف عرب کے مفتیوں کی بات نہیں، ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں جو رکوع کی رکعت کو لیتے ہیں، ان کی نہیں ہوتی یا ہوتی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بھی عبادت کا نام نماز ہے وہ عبادت فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔ جس نماز میں فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، فجر کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی، آپ نے قرات کی، صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے قرات کی، اور جب صحابہ نے قرات کی تو اونچی آواز سے قرات کی، اور آپ کے ساتھ صحابہ کا پڑھنا ٹکرا رہا تھا، آپ کی قرات کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، اور آپ کو تھوڑا تشابہ لگ رہا تھا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کی کرام کی طرف رخ کیا تو آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ قلنا نعم یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، اذا جہرتو،
امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو جب میں بلند پڑھ رہا ہوں، یعنی جہری قرات کر رہا ہوں، آواز سے قرات کر رہا ہوں، اس وقت تم امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ بالکل واضح حکم ہے، اور یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ ترمذی میں یہ مفصل ہے اور جو بخاری میں ہے وہ مختصر ہے۔ سوالات تو باقی ہیں لیکن شیخ کے ماشاءاللہ 5-6 پروگرام ہیں، اس لیے ان سوالات کو روکا جاتا ہے تاکہ دوسرے پروگراموں میں بھی آپ اگر 2-4 ہیں تو نمٹا دیجئے، دوسری جگہ تو نئے سوال آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر 2-4 ہیں تو نمٹا دیجئے۔ یہ میرے بھائی نے اپنے پیارے بھائی دیوبندیوں کے لیک کے بارے میں لکھا ہوا ہے سوال، بالکل نہیں پڑھا جا رہا۔ اور اسی طرح ایک اور دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ ویڈیو فلم بنانا کہاں تک درست ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آلات ہوتے ہیں، آلات کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ہمارا ہی ہوتا ہے۔ ایک ماچس ہے، اگر کچن میں رکھی ہو تو خاتون آپ کے لیے طرح طرح کے ذائقے بنا کر آپ کو پیش کرتی ہے، اور یہی ماچس کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں دے دی جائے تو نہ معلوم کتنے ہی شہر جلا کر بھسم کر دے۔ ایک دکان سے 2 بندے ریوالور خریدتے ہیں، ایک ہی سائز کے، ایک ہی رنگ کے، ایک ہی قیمت کے۔ ایک شخص اس لیے خریدتا ہے کہ میں ڈاکہ ڈالوں گا، دوسرا شخص اس لیے خریدتا ہے کہ میں جہاد کروں گا۔ دونوں کے ہاتھ میں وہی چیز ہے، ایک اس کی وجہ سے، اسی ریوالور کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے، اور ایک اسی ریوالور کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے۔ ایک ہی چھری ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں، مریض کا پیٹ پھاڑتا ہے، پھر اس کا دل چیرتا ہے، اس کو واش کرتا ہے، پھر سیتے ہیں، پھر جوڑتے ہیں، لوگ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، خون کی بوتلیں بھی دیتے ہیں، درد بھی سہتے ہیں، اپنے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر ڈاکٹر سے پیٹ پھڑواتے ہیں اسی چھری سے۔ اور وہی چھری ڈاکو کے پاس، چور کے پاس، دہشت گرد کے پاس ہاتھ میں ہو، وہ بھی پیٹ پھاڑتا ہے، کوئی اس کو پیسے نہیں دیتا، بلکہ اس پر ہم مقدمہ کرتے ہیں۔ چھری ایک ہے اور کام دونوں کا ایک ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نیت کا فرق ہے کہ ڈاکٹر پیٹ پھاڑ رہا ہے بندے کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس عارضی تکلیف سے گزار رہا ہے، اور دہشت گرد اس کی جان لینے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کے مقاصد پر منحصر ہے، جہاں تک ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے بچا جائے۔ تقوی کا یہی تقاضا ہے، اچھی چیز یہی ہے کہ اس سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے۔ البتہ فی زمانہ میڈیا اس قدر کفر بھی اگل رہا ہے، فحاشی بھی پھیلا رہا ہے، پریانی بھی پھیلا رہا ہے، شرک بھی پھیلا رہا ہے، اور جو اس کے مد مقابل ہیں وہ یہ سوچ کر پردے میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ تو گناہ ہے، ہم تو ٹی وی پر نہیں آئیں گے، ہم تو یہ بات وہاں آ کر نہیں کریں گے، ہم کیمرے کے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے شیطان پھیلتا چلا جا رہا ہے اور نیکیاں اور حق سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ سوال ذرا اگر اجازت ہو تو تھوڑی وضاحت۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے، سنت اللہ ہے یہ، کہ جس بھی دور میں کفر جس رنگ میں آیا اللہ نے اس کا تدارک اسی رنگ میں کیا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آدم علیہ السلام کے دور میں ابھی لوگ نئے نئے تھے،
اور شریعت وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی. لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتہ تھا یہ میز ہے، یہ درخت